خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب مسلک زیدیہ کے بنیادی اصولوں کے بارے میں بحث چل رہی تھی. ٹھیک، زیدیہ کے بنیادی اصولوں میں سے دوسری اصل ہے عدل الہی کی. تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ زیدیہ عدل الہی پر ایمان رکھتے ہیں، معتقد ہیں کہ ہر قسم کی قبیح چیزیں ذات پروردگار سے دور ہیں. قبیح کا ذات پروردگار سے کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں. نفی یعنی انکار کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی طرف کسی قبیح کی نسبت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ قبیح کا جو منشا ہے، سرچشمہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہل ہے یا نیاز مندی ہے. دو ہی چیزوں سے، دو ہی وجہوں سے انسان فعل قبیح کا مرتکب ہوتا ہے. یا جہالت کی وجہ سے کار قبیح، عمل قبیح انجام دیتا ہے، یا پھر ضرورت کے تحت. خدا نہ جاہل ہے اور نہ ہی نیاز مند اور ضرورت مند ہے کہ قبیح انجام دے. لہذا چونکہ یہ دونوں چیزیں ذات پروردگار سے دور ہیں، لہذا اللہ کسی عمل قبیح کو انجام نہیں دیتا، اور زیدیہ اسی لیے عمل قبیح کو ذات پروردگار سے نفی کرتے ہیں. بلکہ زیدیہ حسن و قبح ذاتی اشیاء کے قائل ہے. کہتے ہیں کہ اشیاء ذاتاً اپنے اندر حسن و قبح رکھتے ہیں. ذاتی طور پر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو قابل تعریف ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، جس کو انسان کی عقل قبول کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذاتاً قبیح ہیں. عدالت مثال کے طور پر، عدل ذاتاً کیا ہے؟ حسن ہے. ہر ذی شعور، ہر عقل مند انسان عدالت کو پسند کرتا ہے، عدالت کو ایک فعل حسن سمجھتا ہے. اگر عدالت حسن ذاتی نہ رکھتا تو ہر انسان اسے پسند نہ کرتا. ہر انسان کی پسند اور ہر انسان کی عقل کا اس بات کا قائل ہونا کہ عدالت اچھی چیز ہے، یہ بتا رہا ہے کہ حسن جو ہے عدالت کی ذاتی چیز ہے. سمجھ رہے بات؟ تو زیدیہ اس بات کے قائل ہے کہ اشیاء ذاتاً حسن و قبح رکھتی ہیں، اچھی اور بری ہوتی ہے. جیسے عدالت اچھی ہے، اسی کے مقابلے میں ظلم کیا ہے؟ قبیح ہے. ذاتاً کوئی انسان ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ خدا کی جتنی بھی افعال ہیں سب حسن اشیاء کے مقتضی ہیں. خدا کبھی عمل قبیح انجام نہیں دیتا، چونکہ افعال ذاتاً حسن و قبح رکھتے ہیں. لہذا خدا جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ حسن والا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب حسن والا ہے تو گویا ذات پروردگار قبح سے دور ہے. کوئی عمل اگر قبیح ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس عمل قبیح کو انجام نہیں دے گا. جو بھی عمل انجام دے گا وہ حسن ہی ہوگا. دوسری طرف قضاء و قدر الہی، سب جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ قضاء و قدر الہی کا ہے کہ اللہ بندوں کے سلسلے میں بہت سارے فیصلے لیتا ہے. خدا معین کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری چیزیں. تو خدا اپنے بندوں کے سلسلے میں جو فیصلے لیتا ہے، جو چیزیں معین کرتا ہے، وہ بھی عدل کی بنیاد پر ہے.
کیا ہے وہ بھی عدل کی بنیاد پر ہے، اور عادلانہ طریقے سے خدا معین کرتا ہے، فیصلہ لیتا ہے۔ لہذا یہاں سے یہ نتیجہ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ اللہ جو بھی بندوں کے لیے فیصلہ لیتا ہے وہ حسن ہے، کیونکہ قبیح تو لے گا نہیں، پہلے قبیح سے اللہ دور ہے۔ تو پر قضاء و قدر الہی بھی بندوں کے حق میں کیا ہے مولانا؟ حسن ہے، کیونکہ بر مقتضائے عدل ہے۔ ٹھیک؟ ہاں، حق کے علاوہ خدا کسی طریقے کا اور کوئی فیصلہ نہیں لیتا، جو بھی فیصلہ اللہ لیتا ہے وہ کیا ہے مولانا؟ حق ہوتا ہے۔ لہذا زیدیہ اس نظریے کو باطل جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بندوں کی طرف سے جو معصیت اور نافرمانی انجام پاتی ہے وہ قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بندے جو گناہ کرتے ہیں، بندوں سے جو معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے وہ قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر ہوتی، چونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ زید کو چوری کرنی ہے اس لیے زید نے چوری کی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں کو نماز نہیں پڑھنی ہے اس لیے وہ نماز، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک نظریہ ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بندے جو معصیت انجام دیتے ہیں، جو خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ قضاء و قدر الہی، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے مختار نہیں ہیں، بندے مختار نہیں ہیں، مجبور ہیں، گویا قضاء و قدر الہی بندوں سے سب کچھ کرواتی ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے۔ لیکن زیدیہ اس نظریے کو باطل قرار دیتے، کہتے ہیں نہ، بندے جو معصیت انجام دیتے ہیں وہ قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ یہ کچھ لوگوں کا ہے، یہ مجبرہ جو بندوں کو مجبور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بندے اپنے فیصلے میں مجبور ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے خود کے اوپر، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا ان سے کرواتے ہیں۔ وہی ابو حنیفہ والا بھی سنا ہے نا واقعہ، ابو حنیفہ والا، ہاں، کس طریقے سے امام نے ڈھیلا مار کے سمجھایا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، ہاں بلولدانہ والا۔ لہذا زیدیہ کا کہنا ہے، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ انسان کے افعال عام طور سے خود انسانوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ خود ہی انجام دیتا ہے، اللہ اس سے نہیں کرواتا ہے۔ لہذا بندوں کے اچھے اور برے اعمال کی نسبت خدا کی طرف وہ لوگ نہیں دیتے، اور زیدیہ انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی نسبت خدا کی طرف جو نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں انسانوں کے افعال کے متعلق جو تعابیر اور جو کلمات آپ کو نظر آئیں گے اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بندے اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، بندوں سے جو بھی عمل سرزد ہوتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کا اپنا اختیاری عمل ہوتا ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کرتا ہے۔ لہذا زیدیہ تعابیری از قرآن کریم نہ در مورد افعال انسان دلیل بر اعتقاد خود می گیرند۔ زیدیہ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے تمام افعال انجام دیتے ہیں، ان کے اس اعتقاد کی دلیل قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ جب آپ زیدیہ سے کہیں گے کہ آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، جو بھی اچھا برا کام کرتا ہے
خود کرتا ہے اس کی نسبت انسانوں کی طرف دی جاتی ہے، نہ کہ قضاء و قدر الہی کی طرف۔ دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ زیدیہ تعابیر یس قرآن کریم را، زیدیہ قرآن مجید کی تعابیر کو، تعبیر کی جمع ہے عبارت، انسان کے افعال کے سلسلے میں دلیل بر اعتقاد خود میگیرند، وہ اپنے اعتقاد کی دلیل کے طور پر لیتے ہیں۔ اس جملہ ان کی در قرآن افعال انسان، جن میں سے قرآن کریم کی جو تعابیر ہیں انسان کے افعال کے سلسلے میں، ان میں سے ایک یہ ہے یکسبون، انسان کسب کرتا ہے، یمکرون، انسان انجام دیتا ہے، یفعلون، انسان کرتا ہے، یصنعون، خود بناتا ہے، یخلقون افکن، خودی، و یکفرون و امثال آنامدیس۔ قرآن مجید میں انسان کے افعال کے لیے یہ تعبیرات اور اس جیسی دوسری تعبیرات آئی ہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا ان تمام تعابیر سے؟ بنابراین ہمیں افعال انسان از نیک و بد بے انسان منتسب است، انسان کے اچھے اور برے تمام افعال انسان سے ہی منتسب ہیں، منسوب ہیں، ان سے خود کے اپنے اعمال ہیں، لہذا انسانوں کے افعال کی نسبت قضاء و قدر الہی کی طرف دینا صحیح نہیں ہے۔ ان دیدگاہ زیدیے با دیدگاہ معتزلے ہم خانی دارت کے انسان را مسئول نیک و بد اعمال خود میدانند۔ کریں کہ زیدیہ کا جو یہ نظریہ ہے یہ معتزلہ کے نظریہ سے ملتا جلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ افعال انسان کے بارے میں جو نظریہ معتزلہ کا ہے وہی نظریہ زیدیہ کا ہے، لہذا زیدیہ اور معتزلہ دونوں کے نظریات افعال انسان کے سلسلے میں کیا ہے مولانا؟ ایک ہی ہے۔ زیدیہ اور معتزلہ دونوں انسان کے افعال کو انہی کی طرف نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، اچھا برا ہر عمل خود ہی کرتا ہے، کوئی کرواتا، سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ ان دیدگاہ زیدیہ، زیدیہ کا یہ نظریہ با دیدگاہ معتزلہ، معتزلہ کے نظریے سے ہم خانی دارت یعنی ہمسوئی یکسانیت رکھتا ہے، ایک ہی جیسے ہیں دونوں کے، کہ انسان را مسئول نیک و بد اعمال خود میداند، کہ جو انسان کو اپنے اچھے برے اعمال کا ذمہ دار سمجھتا ہے، وہی چگونے نقش برائے ارادہ خداوند و قضاء و قدر الہی در مورد اور کسی بھی طریقے کا نقش اور کسی بھی طریقے کا ارادہ افعال انسان کے سلسلے میں خدا کا اور قضاء و قدر کا نہیں ہے، یعنی انسان جو اچھا برا عمل انجام دیتا ہے اس میں خدا کا ارادہ یا قضاء و قدر شامل نہیں ہوتا ہے، انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ ولی با دیدگاہ امامیہ کی معتقد بامر بین الامرین ہستن تفاوت دارت، لیکن زیدیہ اور معتزلہ کا یہ نظریہ امامیہ کے نظریے سے تھوڑا مختلف ہے۔ امامیہ کا نظریہ کیا ہے؟ امر بین الامرین، نہ تو انسان اپنے افعال میں کیا ہے پوری طریقے سے مستقل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان اپنے افعال کا نہ تو پوری طریقے سے ذمہ دار ہے، یعنی مختار ہے اپنے افعال میں، اور نہ ہی مجبور ہے۔ تین نظریے ہیں افعال انسان کے سلسلے میں، علم کلام میں تین طریقے کے نظریات ہیں، ایک نظریہ ہے مختار والا، ایک نظریہ ہے جبر کا، تیسرا ہے تفویض کا، سمجھ رہے ہیں؟ زیدیہ اور معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں پوری طرح سے مختار ہے، جو کچھ کرتے ہیں ان کا اپنا فعل ہوتا ہے، اس میں خدا کا ارادہ اور اس کی قضاء و قدر شامل نہیں ہوتی، گویا کوئی رابطہ نہیں ہے اللہ میں اور بندوں میں، بندے جو افعال انجام دیتے ہیں اس افعال میں خدا کا کوئی نقش نہیں ہے، کوئی ارادہ شامل نہیں ہے،
یہ ہو گیا مختار. ایک نظریہ جو ہے یہ معتزلہ کے مقابلے میں اشاعرہ یا مجبرہ ایک نظریہ ہے. کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہوتا. ایک دم بالکل اس نظریے کے برعکس. انسان کے اپنے افعال میں اپنا بھی نقش نہیں ہوتا ہے، اپنا بھی ارادہ نہیں. مشیت اس سے سب کچھ کرواتی ہے. خدا کا ارادہ اور قضاء و قدر الہی انسان کو مجبور کرتی ہے، چاہے اس کے اچھے افعال ہوں چاہے برے ہوں. خود سے انسان کچھ نہیں کرتا. ارادہ پروردگار قضاء و قدر الہی انسان کو افعال پر مجبور کرتی ہے، چاہے وہ افعال اچھے ہوں چاہے اچھا کرتا ہے تب بھی اللہ کرواتا ہے، برا کرتا ہے تب بھی اللہ کرواتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی ابو حنیفہ والا. لیکن امامیہ کا نظریہ تفویض کا ہے. تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے امر بین الامرین. انسان کے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن افعال میں انسان مختار ہوتا ہے، خدا کی مشیت شامل نہیں ہوتی. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں خدا کی مشیت شامل ہوتی ہے انسان، یا دونوں. مثلا کہ خدا کی مشیت اور انسان کے ارادے دونوں سے ہوتا ہے. ارادے خدا بھی شامل ہوتا ہے اور بندے کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ یہاں پر آپ کو صرف تاریخ سے آشنا کرنا ہے، علم کلام کی آگاہی اور علم کلام کا کیا ہے علم نہیں دینا ہے آپ کو کہ جو عقائد بیان کریں گے. خالی نظریات کی طرف اشارہ کر دیا، اتنا جاننا کافی ہے. مزید تفصیلات چاہیے تو آپ علم کلام کی کتابوں میں جا کر کے ان بحثوں کی بررسی کیجیے. یہ کہہ رہے ولے بادیدگاہ امامیے. لیکن زیدیہ کا یہ نظریہ جو افعال انسان کے بارے میں ہے وہ امامیہ کے نظریے سے کیا ہے الگ ہے. امامیہ معتقد ہیں، امامیہ کس بات کے قائل ہیں؟ امر بین الامرین. بس امامیہ کا نظریہ افعال انسان کے سلسلے میں امر بین الامرین والا ہے، اور زیدیہ اور معتزلہ کا نظریہ افعال انسان کے سلسلے میں اختیار والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کے قضاء و قدر انسان کے افعال میں کسی طریقے کا کوئی نقش اور کوئی رول ادا نہیں کرتے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے. از جانب دیگر زیدیے تکلیف بیش از حد توانائی را فعل قبیح میدانند، لذا آن را با عدل الہی متنافی میدانند. دوسری طرف زیدیہ انسان کی طاقت اور توانائی سے بڑھ کر اس کو تکلیف دینا، انسان جس کام کو کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اس کام کو انجام دینے کا حکم دینا، اس کو قبیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تکلیف ما لا یطاق نہیں کرتا. چونکہ قبیح ہے اور قبیح اللہ سے دور ہے تو ایسا نہیں کرے گا خدا. ہے نا؟ ایک بحث ہے تکلیف ما لا یطاق. قرآن نے بھی اس کی نفی کی ہے نا؟ ما یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی وسعت سے بڑی تکلیف، وسعت سے مراد اس کی قدرت، اس کی توانائی سے بڑھ کر اللہ تکلیف نہیں دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احکام اپنی ایک نوعیت پر باقی نہیں رہتے، حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. چونکہ انسان کی حالت بدلتی ہے، انسان کی قدرت میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، لہذا احکام میں بھی سہولتیں رکھی گئی اور اس میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ کہ ایک بندہ زمین گیر ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ کہہ دو کہ نا کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنا ہے اور نماز ترک بھی نہیں کر سکتے، بیچارہ کیسے کرے گا بھائی؟ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے. ایک انسان کو پیاس کی بیماری ہے، اس کو ہر آدھی گھنٹے میں پانی چاہیے، پانی نہیں پیے گا جان خطرے میں پڑ جائے گی. گرمی کے زمانے میں روزہ آ جائے، آپ کا کہنا بھائی آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے.
اور اب پانی بھی نہیں پی سکتے، تکلیف مالا یطاق ہے، جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس طریقے کی تکالیف، اس طریقے کے فرائض کہ جو انسان کی قدرت اور توانائی سے باہر ہو، جس کو انجام دینے کی طاقت انسان کے اندر نہ ہو، وہ فعل قبیح میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ذات پروردگار فعل قبیح سے کیا ہے؟ منزہ ہے، دور ہے، لہذا خدا کبھی تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔ از جانب دیگر دوسری طرف زیدیہ تکلیف بیش از حد توانائی را، کہنے کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف، انسان کی جو قدرت ہے، جو توانائی ہے، اس سے زیادہ کی تکلیف کو فعل قبیح میں دانند کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ فعل قبیح ہے۔ انسان کی طاقت سے بڑی تکلیف عمل قبیح ہے، فعل قبیح ہے، لذا ان را با عدل الہی متنافی میدانند، لہذا کیا ہے؟ تکلیف بیش از حد کو عدل الہی کے متنافی سمجھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کسی کی طاقت سے زیادہ، چونکہ عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ تھا عدل الہی کے بارے میں۔ اب وعد و وعید